حتیٰ کہ مسواک اپنی زبان میں رکھتی ہے، اللہ کے رسول اسی مسواک کو اپنی زبان اور اپنے منہ میں لے کے آتے ہیں، اور جس برتن میں سیدہ عائشہ امہات المؤمنین پانی پیتی ہے، اللہ کے رسول وہیں لب رکھ کے پانی پیتا ہے، اور جس جگہ پہ سیدہ عائشہ کھانا کھاتی ہے اللہ کے رسول اسی جگہ سے کھانا تناول فرماتا ہے۔ اس سے بڑی محبت اور بڑی مثال ہمیں کیا چاہیے کہ جب نبیوں کا سلطان اور سردار نبی اپنی ازواج مطہرات سے یہ پیار کر پاتا ہے، تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بے راہ روی کی جو ایک سوچ اور ایک راستہ ہے، اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ازواج مطہرات کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، آپ کو ایک قافلے میں سپہ سلام بنا کے بھیجا گیا، اور وہاں سردی کی شدت زیادہ تھی تو بہت سارے مسائل جنم لے رہے تھے، تو کچھ باتوں پہ صحابہ نے عمر بن عاص کے ساتھ اختلاف کر لیا اور کچھ باتوں پہ اتفاق کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے سپہ سلام بنا کر بھیجا ہے اور اصحاب نے میری بات ماننے سے انکار کی ہے، جا کے میں نبی سے پوچھتا ہوں اے اللہ کے رسول آپ کی نظر میں جو عزت اور عظمت والا وہ کون ہے، تاکہ صحابہ کو خبر ہو جائے گی کہ عمر بن عاص کا اعزاز نبی کی بارگاہ میں کیا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلے سے واپس آئے اور آپ کی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت آپ کس سے فرماتے ہیں؟ اب ایک صحابی ہے اور اجنبی صحابی ہے اور بڑا مجمع ہے، اللہ کے رسول کا انداز محبت دیکھیں، فرمایا سب سے زیادہ محبت میں سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین سے فرماتا ہوں۔ عمر بن عاص کا جو پارا تھا وہ سارا کا سارا اتر گیا۔ عرض کی اللہ کے رسول میں نے عورتوں کی ذات کے بارے میں سوال نہیں کیا، میں مردوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے فرماتے ہیں؟ اب اللہ کے رسول نے سوال کا جواب پھر بدلا، فرمایا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت میں کس سے کرتا ہوں؟ فرمایا سب سے زیادہ محبت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے فرماتا ہوں۔ کی زندگی سے بھی دور ہے۔ مکتوبات ربانی میں مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنا کھانا جب بھی کھانے کا ارادہ کرتا اس کو پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش فرماتا تھا اور اس کے بعد پھر میں خود اس کو کھایا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں عمل حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا تو ایک بار اللہ کے رسول میرے خواب میں تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ حضور مجھ سے خفا اور ناراض ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرمانے لگے کہ فرمایا کہ جب تم پہلے کھانا میری بارگاہ میں بھیجتے تھے وہ میری بارگاہ میں بھی آتا تھا اور میری زوجہ سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے، اب تم میرے لیے تو بھیجتے ہو لیکن اس کھانے پہ میری عائشہ کا نام نہیں لیتے، اس لیے میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں۔ اتنا پیار ہے سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کے ساتھ کہ اللہ کے رسول اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتا کہ کھانا میرے لیے تو ہو لیکن اس کھانے پہ میری سیدہ عائشہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کی زندگی اور آپ کی سیرت نہ صرف ہمارے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین سبق ہے جس کو پڑھ کے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اس رمضان کے دامن میں ایک عظیم مارکا اور واقعہ وہ غزوہ بدر کے حوالہ سے ہے کہ یہ 2 ہجری کے اندر جب مارکا مشرکین کے خلاف برپا ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی جماعت لے کر 313 اصحاب کو لے کر جب غزوہ بدر میں پہنچے ہیں اور مشرکین کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی، اب اللہ کے رسول ظاہری طور پہ پریشان اور گھبرا گئے کہ اب یہ ہمارا مختصر سا قافلہ کافروں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سارا ذکر ہوا کہ سواریاں بھی بہت تھوڑی ہیں اور نیزے اور تلواریں بھی بڑی کم ہیں، اللہ کے رسول نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، جو ابن حشام کی تاریخ کے الفاظ یہ موجود ہے، کہا مالک میں نے تنکا جمع کر کے اپنے اصحاب کو جمع کیا ہے اور آج کفار میرے اصحاب کو کچلنے کو تیار ہے، اگر آج میرے اصحاب کو ختم اور شہید کر دیا گیا اس دھرتی پہ تیرا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کیا وہ قوت تھی،
کیا وہ حضور کی زندگی کا پیغام تھا کہ جب صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے لے کر اس مختصر سے قافلے میں لڑنے کو آ رہے تھے اور اللہ کے رسول نے اس دل جمی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا فرمائی ہے کہ مالک نے اس بدر کے دن کو یوم الفرقان کہہ کے پکارا ہے۔ آج 56 سے 57 اسلامی ممالک ہوں اور 9 اسلامی ایٹمی میزائل ہوں، اور پھر جو تماشا آج مسلمانوں کے ساتھ اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری زبانیں بھی حرکت کو نہ آئیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیا یہی اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ ہماری عزتیں نجات ہوتی رہیں اور ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، اور بیت المقدس جو قبلہ اول ہے اس کو مٹانے کے لیے کفار کی ساری طاقتیں وہ کوشاں برپا ہو اور ہم تماشا بن کے یہ سب کچھ دیکھتے رہیں؟ نہیں، کی تاریخ ہمیں کچھ اور سبق دیتی ہے اور ہماری زندگیوں کے معاملات کچھ اور ہیں۔ خدا را آج امت مسلمہ ہو یا ہمارے ملک پاکستان کے سربراہ ہو، آپ سے یہ ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ یہ ایٹمی میزائل اور ایٹمی قوتوں کے لیے جو کچھ آپ نے ہمارے ٹیکسوں سے کاٹا ہے اور مزید کاٹے جا رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ ہم نے قبروں پہ لے کے جانا ہے؟ آج مسلمان لے کر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم وہ بد نصیب ہیں کہ ان کے خلاف جہاد کا نعرہ تو الگ رہا، ان کے خلاف بولنا تو الگ رہا، ان کی جو ورائٹی اور ان کی جو چیزیں ہمارے ملک کے اندر آ رہی ہے ہم تو اس کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ کیا ان کے پانی کے بغیر ہمارا ہاضمہ نہیں ہوتا، یا ان کی اشیاء کے بغیر ہمارا میک اپ پورا نہیں ہوتا، یا ان کی برانڈ کے بغیر ہماری زندگی کا نظام نہیں چل سکتا؟ یہ چیزیں جب اللہ کے حضور میں اور آپ پیش ہوں گے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ انسانیت اور پھر مسلمان ہماری مدد کو سشک اور پرست رہے تھے اور ہم انہیں کی چیزیں کھا کے ہنکار مار کے کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں اللہ کے گھر حج کرنے جاتا ہوں، یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا میں حصہ ہوں۔ شاید یہ لفظ ہمارے ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ لفظ قبول نہ ہو۔ غزوہ بدر کی تاریخ کو پڑھیں، وہ ہمیں جھنجھوڑ کے کہتی ہے کہ وہ کیا عشق تھا صحابہ کا جب لڑنے کو بھی کچھ نہ تھا اور حضرت عکاشہ حضور کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول اگر جہاد کے لیے بلایا تھا پھر ساز و سماعت بھی ہونا چاہیے تھا، جذبہ تو ہے اور لڑنے کو ہمارے پاس تلوار تک بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمانے لگے جاؤ کھجور کی شاخ توڑ کے لاؤ۔ حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کھجور کی شاخ توڑ کے لایا۔ کیا انداز محبت ہے! اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ ہاتھ عام ہاتھوں کی طرح ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ ہاتھ اور نورانی ہاتھ ہے جس کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ ہے وہ کھجور کی شاخ۔ اللہ کے رسول ہاتھ لگاتے ہیں، مالک اس کھجور کی شاخ کو بھی تلوار بنا دیتا ہے اور صحابہ اس کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ اور آج ہماری بدنصیبی ہے کہ فلسطین ہو یا دیگر اسلامی ممالک ہو وہ ہماری مدد کو ترس رہے ہوں اور ہم کسی اور مشن کو دیکھ کے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اسلام ظاہری طور پر ہے، یہ اس وقت اسلام ہمارے من کے اندر اترے گا جب مسلمان کا درد ہمارے من میں اترے گا۔ آئے غزوہ بدر ہو یا دیگر ازواج مطہرات کی زندگیوں کا ایک سبق ہو، اس سبق کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اپنی زندگی کو صرف رمضان میں روشن نہ کریں بلکہ پورا سال اس زندگی کو روشن اور منور کریں تاکہ ہماری زندگیاں اس زندگی کے میدان میں بھی خوبصورت ہو جائیں اور رب کے دربار میں بھی کامیاب ٹھہریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ امہات المؤمنین کی سیرت پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔